بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 رمضان پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، رب کریم کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی شفاعت، اتنی شفقت فرماتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی شب معراج کی صورت میں، کبھی کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور مبارک مہینے شعبان کے مہینے میں، کبھی شب برات کی رات، آج رمضان مبارک کا مہینہ جس سے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ 2 نام، یہ 2 ہستیاں جس بندے سے راضی ہو جائیں اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے، رب فرماتا ہے غیبی فرشتے مقرر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوصی نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے پہ غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب سے جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، تو آج 9 رمضان پیر کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ایک چھوٹی سی سورت الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھے، جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور رب شکر کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کی پریشانیاں دور کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنی حالت پہ روتا رہتا ہے، آہذاری کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ آج رمضان کی 9 تاریخ پیر کا دن ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یا اللہ یا محمد کا اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بیکاری ہیں، فقیر ہیں، 9 رمضان پیر کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت والا ہے، تو ہم پہاڑوں میں نکل جائیں، ہم ساری رات کی عبادت کریں، ساری رات رکھ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموشی میں بیٹھ کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہر وقت رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں، آسمان سے نوری چادر کے خزانے آپ لوگوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں، رشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، اور جس گھر میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس گھر میں رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار، عبادات، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے رحمتوں، برکتوں کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 9 رمضان مبارک پیر کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یا اللہ یا محمد کو اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ عمل وہ اعمال ہیں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والو، آج جو بے گھر ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کا مکان میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا بھی اپنا گھر ہو جاتا، میرے بھی گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے، تو آج صرف اور صرف آج آپ لوگوں نے 9 رمضان مبارک پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، ایسے ایسے اسباب اللہ پاک کی طرف سے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی
کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور آپ کو اپنا ذاتی گھر نوازے گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 9 رمضان مبارک پیر کے دن ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ رمضان میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے۔ خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر لو۔ آج صرف 1 یا 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرا سکتا۔ اللہ والوں، 1 منٹ یعنی کتنی دیر لگ جائے گی؟ رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے۔ رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ یہ عمل آپ کی آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو شروع سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، آج میرے کسی بھائی، کسی بہن سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سارے اعمال آپ کو بتا رہے ہیں، لوگ بہت سارے وظیفے بتا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بنائے ہوئے وظیفوں سے بچیں۔ آج یہ مستند عمل کر لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ آج ایک ایسا وظیفہ ہے جو 9 رمضان مبارک پیر کے دن جس نے بھی پڑھا، وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کی غیبی مدد کو، رب کے خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 9 رمضان مبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے 9 رمضان مبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین ان تمام کے تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والوں، اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اکرام، آج کس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 9 رمضان مبارک پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج 9 رمضان مبارک پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین، کس کی دعا اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، مولا کشادہ روزگار عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، جن کے چلتے ہوئے کاروبار بند ہو گئے ہیں حسد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، میرے مولا ان سب کے ہنستے بستے کاروبار کو پھر دوبارہ عروج پہ پہنچا دے۔ مولا ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پورے رمضان میں ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس مہینے کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، آج جو بندہ جس چیز کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھا ہے اور دعا میں شریک ہے، میرے مولا صرف اور صرف تیری ایک کن کے محتاج ہے۔ ہماری تمام کی تمام پریشانیاں، ہمارے تمام کے تمام دکھ درد تکالیف بیماریاں سب تیری ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا، آج کن فرما دے اور ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں ہم سب کو ہم سے دور فرما دے۔ میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، اپنے برگزیدہ بندوں کی صف میں ہمیں شامل فرما دے۔ میرے مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ میرے مولا، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو ہر چیز پہ قائم ہے، تو ہر بندے کی ہر حاجت کو سننے والا ہے۔
اگر تو نہیں دے گا تو میرے مولا کون دے گا؟ آج ہم سب کے دل کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا میرا مولا اس مقصد میں اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو خاص مدد فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے، ان کو غلبہ نصیب فرما دے اور ان کو کفار کے خلاف فتح نصرت سے ہمکنار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جو درود پاک آپ کو بہتر لگتا ہے آج آپ لوگ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ لوگوں نے فوراً سے کیا کرنا ہے، درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لیا، ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف اس سے پہلے تو جو کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی میری مائیں بہنیں بزرگ بیٹیاں ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کے یا اسکپ کر کے دیکھ رہی ہیں۔ اب بھائیوں میری بہنوں، میں وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر کوئی خاص بات، کوئی خاص نقطہ آپ سے مس ہو گیا تو یقین کریں پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 9 رمضان المبارک پیر کے دن اس وظیفے کو ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، ہم اگر ان دوستوں میں کھڑے ہو جائیں، کسی محفل میں دوستوں کی بیٹھ جائیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ جب رب کی بارگاہ میں گزارنے کی بات آئے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، پیر کا دن ہے، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کی 9 تاریخ آ چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ شرط صرف یہ ہے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور پھر رب کی کرم نوازیاں دیکھیں، رب کی معجزات دیکھیں، رب کی طرف سے مدد کو اترتا ہوا خود دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیر بہدف کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہی ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت میرے رب نے بنائی اور دنیا کو سجایا، اس رب کے حبیب کی ذات کا نام آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یا محمد جب بندہ محبت اور اخلاق کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے اور رب کا محبوب راضی ہوتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس سے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو آج تک ہم کہانیوں میں، قصوں میں سنتے رہے، رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزات فرمائے گی، یقین کریں بزرگان دین کے کلام اگر میں سناؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے ان کلامات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد
2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो ध्यान खलूसी नियत से पढ़ना है। और याद रखिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब करीम से जितना मांगोगे मिल जाएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपके हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो दीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो जाए कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब रिश्ता मुकर्रर हो गया है। अब आप जो मांगेंगे रब काबा की जात आपको नमाज से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का। अपने कबीरा सीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफा है, एक ऐसा राज आपके हवाले किया है कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। रब करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज के मायने है रब का शुक्र करना। रब को शुक्र करने वाले बहुत पसंद है। रब करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरह फातिहा से किया और सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इस आयत को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब का शुक्र अदा करता है। उस बंदे का रब से राब्ता जुड़ जाता है, रब से मांगता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से रब काबा फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है? ये कौन है रमजान की 9 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ रहा है? फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों रब राजी है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप चाहते हैं कि रब की जात आपके हक में भी फरिश्तों को हुक्म जारी कर दे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। 9 रमजान पीर का दिन है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप ये वजीफा, आप ये अमल किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। इंशाल्लाह ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से जो पढ़ लेगा, फिर वो बंदा रब करीम से जितना मांगेगा मिल जाएगा। जिस चीज में हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगी, जिस तरफ कदम बढ़ाएगा कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। ये 9 रमजान मुबारक पीर का दिन का खासुल खास अमल है। बताए गए तरीके से पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है, ना आगे पढ़ना है, ना पीछे पढ़ना है। एक एक नुक्ता बताने की पूरी कोशिश की है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह सिर्फ 7 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। रब की जात इतना नवाजेगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ लेना, रब काबा इतना नवाजेगा कि दोबारा फिर पूरे साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आज वो पढ़ेगा जो रिस्क और दौलत को संभाल सकता है, जो खजानों को बांट सकता है, जो रब की रजा के लिए सदका खैरात कर सकता है। क्योंकि 7 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप पूरा साल दोनों हाथों से बांटते रहेंगे। पूरा साल आप लोग अगर दोनों हाथों से लुटाते रहेंगे तब भी रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। 9 रमजान मुबारक पीर का दिन है, या अल्लाह या मोहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये खास वजीफा आज उसको नसीब होगा जिसको रब करीम रिस्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसके हालात को बदलना चाहता है, जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। अल्लाह वालो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो, ध्यान, खलूसी नियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे उतने ही जल्द आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी खैर ख्वाही पूरी हो जाएगी। आप जिंदगी के हर मकसद में, हर महाज में कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर
آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام قرآن پاک کی یہ مجرب آیت اور یہ نام بھی ہے جسے یا ذوالجلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے عشرے میں 9 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، 9 رمضان پیر کے دن یا اللہ یا محمد الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یا ذوالجلال والاکرام خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ ایک ایسا جلالی نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس نام، اس اسم گرامی کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے، اپنے ذہن میں اپنی خاص حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لی۔ آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، آپ کو وہ سن رہی ہے، آپ کے وہ دلوں کے راز بہتر جانتی ہے۔ صرف 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق و دولت لے کر آ جائیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما کر کامیابیوں کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آج آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔